بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یعنی پرافٹ آف اسلام کے بارے میں۔ پیغمبر اسلام کی پیدائش عرب میں ہوئی، مکہ میں۔ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، تو کل 12 ربیع الاول تھا، یعنی 12 ربیع الاول 1431 ہجری 1431 زمانے کے ہجری کیلنڈر کے حساب سے رسول اللہ کی پیدائش اب سے 1431 سال پہلے ہوئی۔ تو ہر سال ربیع الاول میں مسلمان بہت بڑے پیمانے پر رسول اللہ کی یاد میں مختلف پروگرام کرتے ہیں۔ اس کو برتھ ڈے نہیں کہتے، بلکہ عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ تو کل ایسے پروگرام بہت سارے تھے۔ آج کے مسلم اخباروں میں اس کی رپورٹیں ہیں، تو اس کو پڑھ کر مجھے اپنا پوری یہاں سے وہاں تک پوری زندگی یاد آئی۔ جب میں اعظم گڑھ میں رہتا تھا تب سے یہ سلسلہ دیکھتا اور سنتا رہا ہوں۔ سارے پروگرام جو ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں، جو اسپیچز ہوتی ہیں، جو آرٹیکل چھپتے ہیں، جو نمبر چھپتے ہیں میگزینز کے، سب کا جسٹ کیا ہوتا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ جو تھے وہ سرور عالم تھے، شہنشاہ کونین تھے اور رہبر عالم تھے۔ تو رسول اللہ نے دنیا کو راستہ دکھایا، ساری دنیا کو سارے مسائل کا حل بتایا، جو بھی پرابلم انسان فیس کر رہا ہے اس کا حل بتایا۔ یہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے، اور میں اپنی زندگی میں اس کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ تو سب کا خلاصہ یہ ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ بس عربی کی ایک نعت ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس میں دیکھیے کہتے ہیں کشفت دجا۔ کشفت دجا کا مطلب ہوتا ہے ہی ریمووڈ آل ڈارکنیس۔ انہوں نے دنیا سے تمام تاریکیاں ختم کر دی، سارے مسائل حل کر دیے۔ تو ہر سال جو اسپیکر ہیں، جو رائٹرس ہیں، یہی بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے، ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگ میں سارے مسائل کا حل ہے، سارے پرابلمس کا سلوشن ہے۔ کل میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک اسی وقت جب کہ مسلمان ایسا کہہ رہے ہیں، وہ شکایت کی زبان کیوں بولتے ہیں؟ ہر مسلمان شکایت کی بولی بولتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مسلمان سیج کی حالت میں ہیں۔ سیج کا ورڈ بولا جاتا ہے، سیج کی حالت میں ہیں، ان کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے، ان کے خلاف لوگ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے یہ کہ کیوں ایسا ہے؟ جب نوجوانی کی عمر میں اعظم گڑھ میں تھا، اس وقت بھی یہی سب ہوتا تھا۔ عام طور پر ایسے آرٹیکل چھپتے تھے کہ مسلمان کیا کریں، یعنی مسلمان کیا ایک بلائنڈ ایلی میں پاتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ سوال آج تک ہے کہ مسلمان کیا کریں۔ عربی میں ایسے آرٹیکل چھپتے ہیں کہ من این نبدا، فرام ویئر ٹو بگن۔
انگلش میں چھپتے ہیں کہ ویر وی مس دا بس، ہم نے کہاں کھو دیا سواری کو. تو ایک طرف یہ ہے کہ مسلمان برابر ہر بولنے والا، ہر لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں، مسلمان جو ہیں سمسیاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، سب ون ٹو آل ون ٹو آل ون ٹو آل. کل مجھے ایک نمبر ملا ایک مسلم پیپر کا، سارا بھرا ہوا ہے مسلم پرابلم سے. تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کیا دوسروں کو گائیڈ، دوسروں کے پرابلم سالو کرنے کے لیے آئے تھے، خود مسلمانوں کی پرابلم نہیں سالو کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ کیا یہ وائی دس کنٹراڈکشن، وائی دس کنٹراڈکشن؟ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں انہوں نے ساری دنیا کے سلوشن کا، ساری دنیا کے پرابلم کا سلوشن بتا دیا، تو خود مسلمانوں کے پرابلم کا سلوشن نہیں بتایا. کیوں یہ پروٹیسٹ، کیوں یہ کمپلین، یہ سب کیوں؟ تو مجھے ایک قصہ یاد آیا. امریکہ میں کئی بار امریکہ گیا ہوں، تو وہاں پر ایک بار ایسا ہوا کسی پروفیسر سے میں نے سوامی وویکانند کا قصہ بیان کیا. سوامی وویکانند 1893 میں 1893 میں شکاگو گئے تھے امریکہ. تو وہاں پر وہ ایک روڈ پر چل رہے تھے، وہی کپڑا جو سیفرن کپڑا ہوتا ہے، ایک اوپر ایک نیچے بغیر سلا ہوا انٹیلرڈ کپڑا، تو چل رہے تھے وہ. تو وہاں کے لوگ اس وقت فیملیئر نہیں تھے ایسے کپڑے کے، اب تو بہت وہاں دکھائی پڑتے ہیں ایسے لوگ. تو روڈ پر ایک لیڈی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چل رہی تھی، تو وسپر کے روپ میں اس نے کہا کہ یہ آدمی مجھے جنٹل مین دکھائی نہیں دیتا ان کے کپڑے کو دیکھ کر کے. انٹیلرڈ 2 چادریں سمجھ لیجیے سیفرن کلر کی. تو اس نے کہا کہ یہ آدمی مجھے جنٹل مین دکھائی نہیں دیتا. تو انہوں نے ہی اوور ہرڈ دیٹ کنورسیشن. تو وہ ان کے پاس گئے، لیڈی سے کہا بہت ہی نرمی کے ساتھ کہ ایکسکیوز می میڈم، ان یور کنٹری ٹیلر میکس اے مین جنٹل مین، بٹ دا کنٹری فرام وچ آئی کم کریکٹر میکس اے مین جنٹل مین. تو یہ قصہ میں نے بتایا. تو وہ پروفیسر تھوڑا اسمائل کیا، اس نے کہا کہ دیکھیے یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، تب انڈیا کی پہچان تھی کریکٹر. اب انڈیا کے لیے کریکٹر کی بات ایکسپورٹ آئٹم ہے، وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے نہیں. مطلب ایک انڈین لیڈرز کو باتیں کرتے ہیں کریکٹر کے، لیکن خود اپنی سوسائٹی ان کی تو کرپٹ ہے. تو وہی حال مسلمانوں کا ہے کہ رسول اللہ کی گائیڈنس، رسول اللہ کی ٹیچنگ اب ان کے لیے ایکسپورٹ آئٹم بنا ہوا ہے، وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے. خود اپنی زندگی کو انہوں نے نہیں ڈھالا رسول اللہ کے اوپر، اور دوسروں کو دھوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ جو ہے رہبر عالم ہے، سرور عالم ہے، سید الکونین ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہیں. یہ دوسرے اپنے مسائل کو، اپنے پرابلم کو سالو کرے رسول اللہ کی باتوں کو لے کر، خود مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے کچھ انہیں صرف. تو اب میں اس وقت سوچتا رہا کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ وائی دس کنٹراڈکشن؟ کیوں مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی بات جو ہے ایکسپورٹ آئٹم بنی ہوئی ہے اور ڈومیسٹک کنزمپشن کی بات نہیں بنی؟ داخلی استعمال کے لیے بنی، خارجی برآمد کرنے کے لیے ہے. تو ایک بات میری سمجھ میں آئی. دیکھیے قرآن میں رسول اللہ کے بارے میں آیا ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ان دا پرافٹ. تو یہاں پر دیکھیے اسوہ حسنہ کا ورڈ ہے، اچھا نمونہ، اچھا ایگزامپل. لیکن مسلمانوں نے کیا کر رکھا ہے، اس کو پرائڈ کے خانے بنا رکھا ہے، اس کے معنی کو بدل دیا انہوں نے. اب جو مسلمان ہیں وہ جب اس کی وہ کرتے ہیں، یعنی اس کا انٹرپریشن جو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ مفخرۃ حسنہ. اسوہ حسنہ نہیں، مفخرہ حسنہ. مفخرہ کہتے ہیں پرائڈ کو. یعنی یو ہیو اے گڈ پرائڈ ان دی پرافٹ، یہ مطلب بنا لیا ہے اس کو. تو ایز اے پرائڈ خوب کہتے ہیں، اور ایز اے ایگزامپل لیتے نہیں رسول اللہ کو. ایز این ایگزامپل نہیں لیتے، بس ایز اے پرائڈ لیتے ہیں. یہ ہے معاملہ. اسی لیے وہ ان کے لیے ایکسپورٹ آئٹم تو ہے، لیکن ڈومیسٹک کنسپشن کے لیے وہ ہے نہیں. یہ سارا مسئلہ. وہ ان کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کی ٹیچر کو اپنی زندگی میں اتاریں. یہ کنسرن نہیں ہے. کنسرن کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے اپنے پرائڈ کے طور پر رسول اللہ کو دکھانا. تو بڑے بڑے ورڈ بولتے ہیں، شہنشاہ کونین، سرور عالم، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بچھان کر بنا رکھے ہیں جو کہ حدیث قرآن میں نہیں ہیں. میں ایک مرتبہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار میں کہیں یو پی کے کسی شہر میں کئی بار ربول کے موقع پہ مجھے بلایا گیا، اور وہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بولنا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں حدیثوں کو لے کر، آپ کے کچھ اور باتوں کو لے کر میں نے ایک اسپیچ دی. اس میں سب رسول اللہ کی باتیں تھیں، رسول اللہ کے واقعات تھے، رسول اللہ کی سینگس تھیں. تو جب میری تقریر ختم ہوئی تو ایک سینئر مسلمان میرے پاس آئے. کہ بھائی آپ نے تو سیرت میں تقریر نہیں کی، آپ کو بلایا گیا تھا سیرت پہ تقریر کرنے کے لیے، سیرت پہ اسپیچ دینے کے لیے، تو آپ تو سیرت پہ کچھ بولے نہیں. میں حیران تھا کہ بھائی میں تو سیرت ہی بولا ہوں، سب باتیں رسول اللہ والی میں نے بتائی ہیں. تو میں پوچھا کیا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، سیرت تو کرامات و معجزات، فتوحات، اس کا نام ہے. اب میں سوچتا رہا کہ کیوں سیرت نام ہے ان کے نزدیک کرامات اور فتوحات اور معجزات کا، اور کیوں یہ نہیں ہے کہ آپ کی ٹیچنگ بتائی جائیں، آپ کے جو آپ نے کہا ہے اور کیا ہے اس کو بتایا جائے. تو کیوں انہیں اس سے، یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. ان کا کنسرن ہے پرائڈ. تو اگر میں وہ تقریریں کرتا، مجھے بہت سے جھوٹے قصے کہانیاں بھی ہیں اس میں، قصے کہانیاں اقتدار ہے، اس کو لوگ بیان کرتے ہیں، اور خوب لوگ یعنی اسٹینڈنگ ایووشن دیتے ہیں. کیوں؟ اس میں ان کو فخر ملتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو ڈبیٹ بہت اچھا لگتا ہے، نعتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور رسول اللہ کے لیے جشن منانا بہت اچھا لگتا ہے. جشن محمدی، عید میلاد، اور کوئی اگر کہیں رسول اللہ کے خلاف کچھ ذرا سے بھی کچھ پتہ چل جائے ان کو تو اس پر دھوم مچاتے ہیں. کیوں؟ ان کا پرائڈ جو ہے، اس کا پرائڈ کا وہ ہوتا ہے، یعنی ان کا پرائڈ ٹچ ہو جاتا ہے، ان کا پرائڈ کا ایروجن ہوتا ہے. ایسا جو بھڑکتے ہیں مسلمان چھوٹی سی باتوں پر، کسی کارٹون چھاپ گیا تو بھڑک گئے، کوئی کتاب چھپ گئی تو بھڑک گئے. کیوں؟ وہ اس کو بنا لیتے ہیں ایگو پرابلم، کہ ہمارے پیغمبر تم ایسا کر سکتے ہو، ہمارے پیغمبر کو تم کو کیسے ہمت ہوئی پڑی کہ تم ہمارے پیغمبر پر ایسا کہو، ایسا ہو ویسا ہے. یہ ہے سارا معاملہ. بار ربیع الاول پر ہزاروں نے، لاکھوں نے، بلین جلسے ہوتے ہیں، آرٹیکل چھپتے ہیں، لیکن ریزلٹ لیس، سب کچھ ان وین. کیوں؟
وہ کیا ہی نہیں جاتا اس لیے کہ رسول اللہ کے زندگی سے ہم نمونہ لیں، وہ تو ہوتا ہے فخر رہنے کے لیے، تو پرائڈ مل رہا ہے ان کو۔ تو وہ جو آیت قرآن مجید میں ہے کہ یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ان یور پرافٹ، وہ اس بدل لیا انہوں نے، یو ہیو اے گڈ پرائڈ ان یور پرافٹ، اس حسنہ کو مفخر حسنہ بنا دیا ہے۔ یہ ہے سوچنے کی بات۔ دیکھیے اب میں کچھ مثالیں دوں گا جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں، ان مثالوں سے وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یعنی کمپیریٹیو ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، کمپیریٹیو ایگزامپل۔ دیکھیے 1949 میں آپ جانتے ہیں ایودھیا میں ایک مسجد ہے، بابری مسجد۔ تو 1949 میں یہ ہوا کہ وہاں کچھ ہندوؤں نے مسجد کے اندر 3 بت رکھ دی تھی، 3 بت، 3 آئیڈلس۔ اس پر سارے مسلمان بھڑک اٹھے، سارے انڈیا میں نہیں بلکہ سارے مسلم ورلڈ میں۔ اس پر لکھا گیا، اس پر بولا گیا، اس پہ اسٹیٹمنٹ، اس پہ جلسے، اس پر دھوم۔ نتیجہ کچھ نہیں، ہماری مسجد بھی آج موجود نہیں ہے۔ یہ ساری مسلم ملت نے بابری مسجد پر ہنگامہ کیا، میں اکیلا تھا جو اسے شامل نہیں تھا۔ لٹرلی یہ بات صحیح ہے کہ پوری مسلم ملت اس میں انوالو ہو گئی۔ اب کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے گئے اس کے اوپر، جلسہ، جلوس، نعرہ، جھنڈا، کتابیں، تقریریں۔ تو 3 بت رکھے گئے تھے ہندوؤں کی طرف سے بابری مسجد کے اندر، اس کے اوپر بھڑک کر کے اتنے سارے ہنگامے کیے گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ بابری مسجد آج ایگزسٹ نہیں کرتی۔ بابری مسجد میں خود وہاں گیا ہوں، پہلے بھی دیکھا تھا میں نے، یعنی 47 سے پہلے میں ایک بار گیا تھا وہاں پر ایودھیا، جب انڈیا میں آزادی نہیں آئی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ بابری مسجد کا ایک پورا ایک ڈھانچہ دیکھا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے، پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت تھی۔ اب جب میں گیا وہاں تو وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی ٹریس اس کا نہیں ہے۔ اب تو وہاں ایک میک شفٹ مندر ہے۔ تو پوری مسلمانوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ یہ کیوں تھا؟ یہ رسول اللہ کے اسوہ سے ہٹنا تھا۔ اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ اپنا مشن شروع کیا مکہ میں 610 AD میں، 610 AD میں مکہ میں۔ تو وہاں پر کعبہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور کعبہ 4000 سال سے ہے وہاں پر۔ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اس کو۔ تو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اس کو توحید کے گھر کے طور پر، توحید کے لیے، ونس آف گاڈ کا سینٹر۔ لیکن جب رسول اللہ کا یعنی 7ویں سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں جب رسول اللہ نے وہاں اپنا مشن شروع کیا، اس وقت کعبہ تھا آئیڈل ورشپرس کے قبضے میں، مشرک لوگوں کے قبضے میں تھا وہ۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کے اندر اس کے پریمیسز میں 360 بت رکھ دیے تھے، 360 آئیڈلس۔ یعنی کعبہ کے پریمیسز میں انہوں نے 360 بت رکھ دیے۔ یہ تھا سین وہاں، یہ سین تھا جو رسول اللہ کے لیے تھا وہاں پر۔ یعنی یہاں تو مسلمان صرف نیوز پر بھڑک اٹھے، یعنی شاید 1-2 مسلمانوں نے دیکھا ہوگا کہ ایودھیا میں مسجد میں بت رکھا گیا ہے، باقی نے تو اسے خبر سنی۔ دنیا بھر بھڑکے مسلمان تو دیکھا تو کسی نے نہیں تھا، خبر سن کو بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہاں پر کہ ابراہیم کے بنائے ہوئے، حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئی مسجد، جس میں جو بنائی گئی تھی اللہ کے
کہ عبادت کے لیے ایک خدا کے لیے، اس میں 360 بت، آپ کچھ بھی نہیں بھڑکے. آپ 13 سال تک آپ مشن مکے میں رہے مشن کے لیے. 13 سال کے درمیان جب چاہتے جا کر توڑ پھوڑ کرتے اس کو، کیونکہ وہ کھلا ہوا تھا، وہاں کوئی ایسا آئرن گیٹ تو تھا نہیں. نکال کے پھینکتے، اس کو توڑتے، کچھ بھی کرتے، یا جلسہ جلوس کرتے، ہنگامہ کرتے. یعنی آپ نے آپ کی جو اسپیچز ہے وہ زبانی کی، اس میں کوئی ریفرنس ہی اس کا نہیں. یہاں تک کہ دیکھیے اس زمانے میں جو پہلی اتری تھی آپ کے اوپر قرآن مجید کا جو ریولیشن ہوا، تو سورہ مدثر آئی تھی. پہلی اتری ہے سورہ اقرا، اس کے بعد المدثر. اس میں ٹھیک اس زمانے میں جب کہ وہاں پر ایسا ہے، آپ سے کیا کہا گیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم دینا چاہیے تھا کہ کعبہ کی تطہیر کرو. یعنی طہر الکعبۃ من الاسنام، آیت یہاں چاہیے تھی کہ یا محمد طہر الکعبۃ من الاسنام، کعبہ کو بتوں سے پاک کرو. یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وثیابک فطہر، اپنے کو پاک کرو. پیوریفائی یور سیلف. یور سیلف معنی کیا ہوئی؟ اس میں ایک مطلب یہ نہیں تھا انڈیویجول کے لیے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرو. اس میں ایک انڈیویجول مراد تھا. یعنی پیوریفائی دا ہارٹ آف دا پیپل. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پیوریفائی دا کعبہ فرام آئیڈلس، بلکہ کہا پیوریفائی دا ہارٹس آف دا پیپل فرام نیگیٹو تھنکنگ. کیسی عجیب بات ہے. تو رسول اللہ نے جو کام شروع کیا اسی لائن پہ کیا. آپ نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی، اس کے خلاف کوئی بولے نہیں بھی نہیں. آپ کم سے کم یہی تو کہہ سکتے تھے کہ تم نے یہی کہہ کر رکھا ہے. حضرت ابراہیم نے اس لیے تھوڑی بنایا تھا کعبہ کو، کچھ نہیں، بس دلوں کو پاک کرنا، مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا، لوگوں کو ڈی کنڈیشننگ آف دا مائنڈ جو میں کہا کرتا ہوں، وہ سب کرنا کہ لوگوں کے اندر سچائی آئے، لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر آئے، لوگوں کے اندر اللہ کی محبت آئے، لوگوں کے اندر کریکٹر آئے. یہ سب چیزیں. تو رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رہتے تھے مکہ میں، جنہوں نے وہاں بت رکھ رکھا تھا، ان سب نے رسول اللہ کے فیت کو مان لیا، رسول اللہ کے مشن کو مان لیا، رسول اللہ کے ساتھی بن گئے. تو مکہ میں کوئی آئیڈل ورشپر رہا ہی نہیں. جب مکہ میں آئیڈل ورشپر نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ آئیڈلس بھی غائب ہو جائیں گے. یعنی مکہ میں جب کوئی آئیڈل ورشپر نہ رہے تو کس لیے رہیں گے وہ اس میں آئیڈلس؟ یہ نمونہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو رسول اللہ پر فخر کے لیے تقریریں ہوتی ہیں، تو اسی میں نے کہا کہ ان کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ رسول اللہ سے نمونہ لیں، رسول اللہ سے گائیڈنس لیں، آپ سے نمونہ لیں. یہ ان کا کنسرن ہی نہیں ہے. ان کو تو بس فخر کی باتیں کرنا ہے. اسی لیے ڈبیٹ خوب مسلمانوں میں پاپولر ہوتا ہے. آپ ڈبیٹ کریں. ڈبیٹ کیا ہے؟ ڈبیٹ مینس ٹو اسٹیبلش یور پرائڈ، یور سپیریٹی. اپنی سپیریٹی کو اسٹیبلش کرنا، یہ ہے ڈبیٹ. تو مسلمانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو ان کو ڈبیٹ اچھا لگتا ہے، ان کو نعت خوانی اچھی لگتی ہے، ان کو قوالی اچھی لگتی ہے. بڑے بڑے القاب ان کو کہ سید الکونین، شاہ کونین، اور سرور عالم اور رہبر عالم.
ابھی میں آج صبح میں پیپر دیکھ رہا تھا، اردو پیپر میں آج صبح، تو اس میں تھا ایک شہر کے بارے میں، انڈیا کے ایک شہر کے بارے میں، کل کی خبر تھی کہ کل کس طرح وہاں عید میلاد النبی منایا گیا. اس میں لکھا تھا عرش فرش تک سب جگمگا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرش جو ہے وہاں سے اور زمین تک سب جگمگ کر رہا تھا. کیا یہ سب کیا ہے؟ ریٹرک ہے، ریٹرک ہے یہ کہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے کچھ جو وہ کیا تھا، کچھ بجلی کے بلب جلائے تھے کچھ، یعنی جس کو کہتے ہیں لائٹنگ شہر میں، تو اس کو بڑھاتے بڑھاتے یہ کہا کہ عرش سے فرش تک سب جگمگا رہا تھا رسول اللہ کے نور سے. کیا اس قسم کی باتیں کر کے پرائڈ لینا، سینس آف پرائڈ، اونلی ٹو سیٹسفائی یور سینس آف پرائڈ، اس طرح کی باتوں سے کیا ہو سکتا ہے سوائے کہ آپ کا سینس آف پرائڈ جو ہے اس کو تسکین ملے. تو اتنا دھوم مچا رکھی ہے مسلمانوں نے رسول اللہ کی کہ ذرا سے کوئی بات ہو تو لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوئی کارٹون چھاپ دے تو لڑنے کے لیے مارو اس کو، کوئی کتاب چھاپ دے تو مارو اس کو. کیوں؟ ان کا پرائڈ جو ہے وہ پرائڈ گھٹتا ہے اس میں. تو یہ کنسرن نہیں ہے کہ رسول اللہ کو اپنا سے گائیڈنس لیں، ان سے نمونہ لیں، سے ان کے ایگزامپل کو اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ ان کا کنسرن ہی نہیں ہے. their sole concern is to establish their pride. تو پھر یہ ہوگا جو ہو رہا ہے. اب دیکھیے رسول اللہ کے پاس جب مکہ میں تھے رسول اللہ، تو مکہ کے باہر کے قبیلے کے ایک آدمی مکہ آیا، وہی ان کا بھی وہی بت وہاں تھا. دیکھیے 360 بت کے مانے کہ 360 ٹرائبس کے بت تھے. وہ پورے عرب نے جو ٹرائبس تھے، ڈفرینٹ ٹرائبس، ہر ایک کا ایک بت تھا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا. تو وہ لوگ آیا کرتے تھے. تو باہر کے قبیلے کے ایک آدمی اپنے بت کے درشن کہہ لیجیے، زیارت کر لیجیے، اس کے لیے آیا وہاں پر. تو وہ اچھا آدمی تھا، وہ رسول اللہ سے ملا. تو رسول اللہ نے اس کو قرآن کی آیتیں سنائیں. وہ بھی عربی زبان کا تھا اور رسول اللہ کی زبان بھی عربی تھی. تو بہت زیادہ امپریس ہوا وہ، اور اس نے آپ کے اس کو قبول کر لیا. تو اس نے کہا کہ یعنی جو آپ کا جو پیغام تھا وہ ونس آف گاڈ تھا. اس وقت وہاں پر لوگ بہت وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت ان کے تھے. رسول اللہ نے ونس آف گاڈ کی بات کی، ایک خدا کی عبادت کرو. تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے آپ اس کو مان لیا اور قبول کر لیا. تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے قبیلے میں اس کا پرچار کروں گا، اس کو لوگوں کو بتاؤں گا. تو گیا تو وہ قبیلہ بہت ایگریسو تھا. اس نے کچھ مارا پیٹا ان کو، کچھ پریشان کیا. تو دوبارہ وہ آیا رسول اللہ کے پاس. اس نے کہا کہ اے خدا کے رسول، میرا قبیلہ بہت ہی یعنی آروگنٹ ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، آپ اس کے خلاف بد دعا کیجیے، آپ اس کو بد دعا کیجیے. تو آپ نے ہاتھ اٹھایا تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اے خدا اس قبیلے کو تباہ کر دے. پھر آج چلی میں آپ جانتے ہیں ارتھکویک آیا، بہت لوگ مر گئے اس میں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں بھی ایک ارتھکویک آ جائے اور سب کو مر جائے، یہ نہیں کہا آپ نے. اور ہم کہا کہ اللہم اہد، اس کا نام تھا دوس، ٹرائب کا نام دوس تھا. اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اے اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے، دوس کے لوگوں کو سچا راستہ دکھا. اس آدمی نے کہا تھا کہ آپ بد دعا کیجیے، مطلب وہ ان کو خدا ڈسٹرائے کر دے. آپ نے ایسا نہیں کیا.
آپ نے کہا اے خدا ان کو ہدایت دے، اے خدا ان کو سچا راستہ دکھا، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن. یہ نمونہ رسول اللہ کیا ہے. اب دوسرے طرف دیکھیے آپ، یہاں سے لے کر آپ امریکہ تک چلے جائیے، ہر مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ 50 برس سے ہو رہا ہے، 50 سال سے بد دعا، بد دعا. اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہم دمر دیارہم. اس طرح کی دعائیں یہاں میں نے خود اپنے کانوں میں سنی ہیں، دلی سے لے کر امریکہ تک، ہر جگہ مسجدوں میں. یعنی بد دعائیں ان کو ہلاک کرنے کی، ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، ان کو ختم کر دینے کی. اللہم اہلکہم، اللہم دمر دیارہم، ان کی بستیوں کو تباہ کر دے، ان کو ہلاک کر دے، ان کو ختم کر دے. کیا یہ رسول اللہ کا نمونہ ہے؟ یہ تو الٹا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جن لوگوں نے آرگنس دکھایا، سرکشی کی اور تکلیف پہنچائی، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیلیٹرلی معاف کر دیا اور دعا کی ان کے لیے کہ خدا ان لوگوں کو ہدایت دے، سچائی کا راستہ دکھا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سارے مسلمان ون ٹو آل، میں اس میں شریک نہیں ہوں، سب بد دعائیں کر رہے ہیں. کوئی بد دعا کر رہا ہے، کوئی آرٹیکل چھاپ رہا ہے ان کے خلاف، کوئی اسپیچز دے رہا ہے ان کے خلاف. کیا رسول اللہ کے رستے پہ چلنا ہے؟ یہ اس لیے کچھ ہوتا بھی نہیں. وہاں تو رسول اللہ کے اتنے ساتھی بن گئے، اتنے ساتھی بن گئے، سارا جو ہے آپ ساتھی بن گیا. یہاں کون ساتھی بن رہا ہے؟ یہاں دشمن بڑھ رہے ہیں، گن چلانے والے، بم چلانے والے پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ جو تھے وہ لوگوں کے خلاف کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، اچھی دعا کرتے تھے. اور آج کے مسلمان دوسروں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ بد دعائیں کرتے ہیں، بری دعائیں کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہیں فخر ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. تو امتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امتی فار دی سیک آف پرائڈ، امتی فار دی سیک گائیڈنس نہیں. امتی کا معنی ہے کہ آپ ان سے گائیڈنس لیں، یہ نہیں کہ آپ ان سے پرائڈ لیں. کیسی انوکھی بات ہے. تو 12 ربیع الاول کی دھوم مچتی ہے ہر جگہ. وہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کے قدموں کو ہم پکڑیں، اس لیے کہ رسول اللہ کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں اپنے پرائڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. وہ رسول اللہ کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں اپنے قومی پرائڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ ہے خلاصہ. یعنی یہ لوگ جو ہیں 12 ربیع الاول کی دھوپ کس لیے بجاتے ہیں؟ کہ رسول اللہ کے حوالے سے اپنے قومی فخر کو ظاہر کریں، اس کو اسٹیبلش کریں. تو اس کا رسول اللہ سے کیا تعلق؟ اس کا رسول اللہ سے کیا تعلق؟ اس طرح دیکھیے، رسول اللہ جب مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ گئے تو وہاں آپ نے مسجد بنائی. اب جو بہت بڑی مسجد ہے وہ مسجد نبوی کہی جاتی ہے، بہت ہی بڑی ہے. حرم مدینہ کہتے ہیں اس کو، حرم نبوی کہتے ہیں اس کو. تو رسول اللہ کے زمانے میں تو ایک معمولی کوئی ایسی بلڈنگ نہیں تھی وہاں پر، بہت ہی سادہ قسم کی تھی وہ. تو کیا ہوا کہ ایک دن رسول اللہ مسجد موجود تھے، ایک شخص آیا باہر کا، اس کو بدو کہا تھا. بدو بولتے ولیجرس، ادھر باہر رہنے والے لوگ. تو وہ لوگ انکلچرڈ ہوتے تھے، انکلچرڈ ہوتے تھے، ان کو بدو کہتے تھے. تو وہ رسول اللہ کا ساتھی نہیں تھا، وہ تو ابھی اسی مشرک مذہب پر تھا. وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد کیا ہے. تو اسے مسجد کے اندر یورین کر دیا، اس کو گندا کر دیا اس کو مسجد کے اندر.
رسول اللہ موجود ہے وہاں پر، صحابہ موجود ہے وہاں پر، اور اس نے مسجد کے اندر یورین کر دیا. تو صحابہ غصہ ہو گیا، جا کے پکڑ دھکڑ کرے اس کی. تو رسول اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں کرنا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. منع کر دیا آپ نے اس کے خلاف کوئی کچھ ایکشن لینے سے. آپ نے کیا کہا؟ بجائے اس کو کچھ کہنے کے صحابہ سے آپ نے کہا کہ ایک بالٹی پانی لاؤ تو وہاں بہا دو، بس صاف ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور صاف ہو گیا. کچھ نہ ڈانٹ نہ مار نہ کچھ. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آدمی جو آیا تھا باہر کے، مکہ کے باہر سے، مدینہ کے باہر سے، یہ واقعہ مدینہ کا ہے کیونکہ مسجد مدینہ میں بنائی گئی تھی. تو وہ آدمی جب گیا اپنے ٹرائب میں، اپنے قبیلے میں، تو وہاں اس نے ایک قصے کو بتایا کہ میں مدینہ گیا، وہاں مسلمانوں کی مسجد تھی، وہاں میں نے گندہ کر دیا، مگر کیا ہوا؟ واللہ ما زجرنی محمد واللہ ما قہرنی محمد. محمد نے مجھے کوئی نہ مار پیٹ کی، نہ مجھے گالی، مجھے برا بھلا کہا، ڈانٹا ڈپٹا کچھ نہیں. تو وہ اس نے بتایا ان لوگوں کہ واللہ ما زجرنی محمد واللہ ما قہرنی محمد. تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ اب وہ پلیس آف ورشپ تھی ان کے لیے، وہ مقدس تھی، وہاں اس نے گندہ کر دیا. اور غصہ نہیں ہوا وہ، اور اس کو پانی ڈال کر صاف کر دیا. اب دیکھیں کتنا اثر ہوا اس کا. اتنا اثر ہوا کہ سارا ٹرائب جو ہے اس میں رسول اللہ کا مشن پھیل گیا. وہ ان کا ڈیلیگیشن آیا وہاں سے ملنے کے لیے، بھی آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے. ان سب نے آپ کے اس کو قبول کر لیا، آپ کے میسج کو. آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں اگر ایک خبر سن جائے، خبر سے کہ وہاں خنزیر کا کوئی ڈال دیا ہے کسی نے، یا کوئی اور کسی گندگی ڈال دی اس نے، تو ایک دم اچانک یہ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور رائٹ شروع ہو جاتا ہے. جتنے کمرے رائٹ انڈیا میں ہوئے ہیں، مور دین 50,000، وہ سب اسی طرح کی باتوں پر ہوئی ہیں، اسی طرح کی باتوں پر کہ مسجد کو اگر آپ نے کچھ گندہ کر دیا تو سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس اس کو مارو کاٹو، اور رائٹ شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسی طرح کے واقعے پر، جس طرح کا واقعہ مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں. آپ نے اس آدمی کو بالکل معاف کر دیا، اور اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کی صفائی کر دو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سارے ٹرائب میں آپ نے اس کو مان لیا، آپ کے میسج کو، آپ کی بڑائی کو، آپ کی پیغمبری کو. اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج کیا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، گھر جلائے جاتے ہیں، دکانیں جلائی جاتی ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو رسول اللہ کو فخر بنا رکھا لوگوں نے، لیکن رسول اللہ کا نمونہ نہیں بنایا. 12 ربیع الاول اس لیے نہیں ہے کہ آپ فخر بنائیں، پرائڈ بنائیں. یہ کہ 12 ربیع الاول کا یاد کریں رسول اللہ کے نمونے کو، آپ کے کریکٹر کو، آپ کے اسوہ کو، اسی کو فالو کریں آپ. میں اپنا ایک قصہ عرض کرتا ہوں. یہ کشمیر میں اکتوبر 1989 میں شروع ہوا ہے سو کال مسلح جہاد ہوا تھا. یہ کشمیروں نے شروع کیا. یہ وہاں کے کچھ گورنمنٹ کی بلڈنگوں کو انہوں نے بم مارا. اس طرح سے وہ جہاد شروع ہوا.
جہاد نہیں ہے، سو کال جہاد۔ اس سے 2 مہینے پہلے میں کشمیر گیا تھا، صرف 2 مہینے پہلے۔ وہاں پر یہ چرچا ہو رہا تھا کہ ہمیں اب یعنی لڑ کر لینا ہے، باتوں سے نہیں دینے والا ہے کوئی ہم کو ہمارا رائٹ، ہمیں لڑ کر لینا ہے، ہمیں مسلح جہاد کرنا ہے۔ تو یہ بات میرے علم میں آئی۔ وہاں پر میرا جلسہ تھا ٹیگور ہال میں، سری نگر میں ایک ٹیگور ہال ہے، اس میں میرا جلسہ تھا۔ تو میں نے اس میں تقریر، اس تقریر کا ٹیپ موجود ہے، کوئی سن سکتا ہے، آج بھی سن سکتا ہے۔ 2 مہینے پہلے میں نے وہاں لوگوں سے کہا تھا، اسی قصے کو بیان کیا کہ رسول اللہ نے پانی بہایا تو اس کا ایک مریکولس فائدہ یہ ہوا کہ لوگ آپ کے ساتھی بن گئے۔ آپ خون بہانے جا رہے ہیں، خون بہا کر کے وہ فائدہ ملے گا آپ کو جو پانی بہا کے ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی نہیں ملے گا۔ سارے کشمیری اپنا خون بہا ڈالیں تو ہونے والا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی پانی بہائیے تو ملے گا آپ کو۔ یہ میں نے پیشگی کہا تھا، پیشگی 2 مہینے پہلے۔ اب اس واقعے کو اتنے دن بیت چکے ہیں، اب کشمیر کا جہاد بھی ختم ہو گیا، خون بہا کر کے کم از کم 1 لاکھ کشمیری مر گئے۔ اب ملا کیا انہیں؟ کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی کشمیر نے خون بہا دیا وہاں اپنا، اب ملا کچھ بھی نہیں۔ اور رسول اللہ نے پانی بہایا تھا تو آپ کو پورا عرب مل گیا۔ یہ میں نے کہا تھا وہاں، پیشگی کہا تھا، میں نے وارننگ دی تھی کہ آپ خون بہائیے، کچھ ملنے والا نہیں ہے آپ کو پانی بہانا پڑے گا تب آپ کچھ پا سکتے ہیں۔ پانی بہانے کے معنی کیا ہے؟ پیسفل طریقہ، نرمی کا طریقہ، محبت کا طریقہ، پیار کا طریقہ۔ اور یہ تو خون جو بہا رہا ہے تو غصہ اور نفرت اور انتقام کا طریقہ ہے یہ۔ تو 12 ربیع الاول جو ہے لوگ مناتے ہیں only to establish their pride. There is nothing. آپ کو 12 ربیع الاول کو یاد کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈنس کو، آپ کی ٹیچنگ کو، آپ کے نمونے کو۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فلسطین کے 4 علماء میرے پاس آئے، 4 عرب اسکالر، فلسطین کے 4 فلسطینی اسکالر۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیوں وہاں پر یعنی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، بم مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں؟ تو میں نے ان کو حدیث سنائی میں نے ان کو کہ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ اس کا مطلب ہے کہ when the prophet of Islam had to choose between the two, he always opted for easier course of action rather than harder course of action. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے لیے آپ 2 میں سے 1 کا آپشن تھا۔ ایزیئر کورس آف ایکشن کیا ہے؟ پیسفل طریقے سے کام کرنا۔ اور ہارڈر کورس آف ایکشن کیا ہے؟ بم، گولی، لڑائی۔ ایک ہے آرمڈ اسٹرگل، ایک ہے پیسفل کوشش۔ تو آپ کے دونوں آپشن کھلے ہوئے تھے، تو آپ نے وہ آپشن کیوں نہیں لیا جو رسول اللہ نے لیا تھا آپشن؟ آپ نے دوسرا آپشن کیوں لے لیا؟ فلسطین میں آپ نے 1948 ہی سے شروع کر دیا آرمڈ اسٹرگل، مسلح جہاد، جو کہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ وہاں آپ کے 2 راستے کھلے ہوئے تھے۔ ابھی میں وہاں اور نتیجہ کیا ہے کہ تباہی 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 تباہی۔ یعنی اس وقت فلسطین جو ہے، جو حصہ عربوں کو ملا تھا، سب تباہ ہو چکا، سب چھن چکا ان سے۔ 1948 میں فلسطین کے پاس رفلی ہاف آف دا پیلسٹائن تھا، رفلی ہاف جو تھا اسرائیل کے پاس تھا اور ہاف عربوں کے پاس تھا۔ آج سب چھن گیا ہے۔ اب چھوٹا سا ایک ٹائنی پارٹ 2 ہے، ایک غزہ اور ایک وہ
اریحا، بس تباہ، دونوں تباہ ہیں. اب دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو آپ کی اسٹرگل تھی اس سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اور رسول اللہ کا جو تھا پیسفل طریقے سے جو آپ نے کام کیا، کیا ہوا؟ آپ کو سارا عرب مل گیا. تو میں نے یہ حدیث سنائی ان کو، ظاہر کو عربی جانتے تھے، وہ سمجھ گئے بات کو کہ آپ نے کیوں رسول اللہ کے راستے سے ڈیویٹ کر کے آرم اٹھایا، پیس والے طریقے سے کام کیوں نہیں کیا. اب لگے وہ جیسے کہتے ہیں اس کو ٹاٹالوجی، بیکار کی بات ہے. مانا نہیں انہوں نے، کیونکہ مانا نہیں، انہوں نے تو نفرت انتقام میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور فخر، وہ بھی فخر کرتے ہیں رسول اللہ پر. رسول اللہ پر فخر تو سارے مسلمان کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فخر جو ہے وہ یہی کہ ہمارا پیغمبر. تو فخر کے لیے رسول اللہ کو فخر کے لیے رکھا انہوں نے. جو کہتے ہیں اتباع، رسول اللہ کو فالو کر، اس لیے نہیں. ایک ہے فار دا سیک آف فخر، ایک ہے فار سیک آف اتباع، آپ کی راستے پہ چلنا، آپ کے طریقے پہ چلنا. تو یہ نہیں ہے بس بڑا چڑھا کر کے فخر. تو جتنا جو آپ قوالیاں سنیں، آپ نعتیں سنیں، حتیٰ کہ مسلمانوں جو کتابیں ہیں رسول اللہ پر، جتنے بھی کتابیں پڑھیں آپ، ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں جو چیز اس میں یعنی جو اس میں بالکل داخل ہے ایک دم سے، وہ فخر ہے. ڈائریکٹلی کہیں ہے کہ انڈائریکٹلی. جو بھی کتاب آپ پڑھیں سیرت پر، تو کہیں نہ کہیں اس میں داخل ہوگا فخر. ہمارا رسول ایسا، ہمارا رسول ویسا، یہ اس میں شامل ہوگا. تو صحیح معنوں میں کتاب جو لکھتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، وہ سب اس لیے ہوتے ہی نہیں کہ ہم اس سے رسول اللہ سے نمونہ حاصل کریں. اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا فخر کا گنبد کھڑا کریں، فخر کا معیار کھڑا کریں بس. تو اب بتائیے کہ رسول اللہ کا جو طریقہ تھا، آپ کی جو پالیسی تھی، وہ ایزیئر کورس آف ایکشن لینا، ہارڈر کورس آف ایکشن چھوڑ دینا. اور آپ جانتے ہیں ہر سچویشن میں یہ دونوں آپشن موجود رہتے ہیں، ہمیشہ. کوئی بھی سچویشن ایسی نہیں ہے جہاں دونوں آپشن نہ ہو، چاہے انڈیا ہو چاہے چائنا ہو. یہ چائنا میں دیکھیے سنکیانگ میں تھا، یہ تھا. اب ساری دنیا کے مسلم پریس میں سنکیانگ کو بتاتے ہیں ظلم کا کیس، کہ چائنا نے ظلم کیا. کچھ نہیں، ظلم کا کیس نہیں ہے. انہوں نے رانگ آپشن لیا. سنکیانگ کے مسلمانوں کے لیے آپشن کھلا ہوا تھا پیس کا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا آپشن لے لیا. ان کا کہ سنکیانگ کو وہ آزاد کرو. جب ایک ایریا جو پارٹ ہے کسی کنٹری کا، اس کو آپ نعرہ لگائیں کہ آزاد، تو ظاہر ہے کہ آپ نے ٹکراؤ شروع کر دیا. ٹکراؤ تو ایک ہے ٹکراؤ کی پالیٹکس، ایک ہے ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے پیسفل طریقے سے اپنا کام، اپنی بات پھیلانا. تو جہاں بھی دیکھیے مسلمان ٹکراؤ اپناتے ہیں، چاہے سنکیانگ ہو، چاہے فلپائن ہو، چاہے ارکان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو. جہاں بھی شروع کرتے ہی فوراً آ جاتے ہیں ٹکراؤ پر. یہ ہے رسول اللہ کے طریقے کے بالکل خلاف. تو یہ وہی مسلمان ہیں جو ہمیشہ رسول اللہ کو تھوم سے رسول اللہ کی چرچا کرتے ہیں. یہ وہی مسلمان ہیں. کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا ایسا جو رسول اللہ کو تھوم سے چرچا نہ کرتا ہو. مثلا مسلمانوں کے مجلس میں جائیے آپ کہیں بھی، آپ لفظ محمد بول دیے، خالی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیے.
تو فوراً لوگ کہیں یہ کیا یہ توہین ہے. یہ اتنی سی بات اگر آپ کر دیں کسی مسلم مجلس میں کہ صرف کہ محمد نے کہا، محمد کا یہ قول ہے، محمد کی یہ حدیث ہے، تو آپ سارے مسلمان آپ پر پل پڑیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کہو، لیکن رسول اللہ کو فالو کرنا کسی کو نہیں ہے. جہاں جہاں مسلمانوں کے جو کنٹروورسی چل رہی ہے، جہاں جہاں مسلم طریقے چل رہی ہیں، وہ سب کے سب اس سے ہٹی ہوئی ہیں. یہ ٹکراؤ والے راستے کو پکڑ رکھا انہوں نے. رسول اللہ کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ رکھا ہے. اسی لیے سب یعنی کوئی رزلٹ نہیں. یہ اتنا زیادہ جہاد ہو رہا ہے، اتنا زیادہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ ہنگامہ ہوا رہا ہے، اربوں خربوں پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور سب بے نتیجہ ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے باقاعدہ یہی بات کہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، یعنی گاڈ گرانٹس ٹو نان وائلنس واٹ ہی ڈز ناٹ گرانٹ ٹو وائلنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پیسفل طریقے پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ تشدد کے طریقے پر نہیں دیتا. جو ٹکراؤ کے طریقے پر، تشدد کے طریقے پر نہیں دیتا. تو یہ سب جگہ دیکھ لیجیے آپ، ہر جگہ ٹکراؤ، ہر جگہ تشدد، ہر جگہ سو کال جہاد. تو رزلٹ کہاں سے نکلے گا جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اس پہ رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے؟ رزلٹ تو نکلے گا آپ کو اس وقت جب کہ آپ نرمی کا، پیس کا طریقہ اختیار کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بار ربیع الاول جو ہے اگلے سال پھر آئے گی، اگلے سال بار ربیع الاول پھر آئے گی. اب کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ ڈے آف پرائڈ کے بجائے، ابھی تو وہ ڈے آف پرائڈ کے طور پر مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اب منانا چاہیے ان کو ڈے آف ری اسسمنٹ، جس کو کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں محاسبہ، یوم المحاسبہ. یوم المحاسبہ یعنی ڈے آف ری اسسمنٹ. اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اتنا دھوم مچا رکھی ہے تو کیا وجہ کہ رزلٹ نہیں نکلتا؟ کیوں بے نتیجہ ہوا چلا جا رہا ہے؟ تو اب جو 12 ربیع الاول آئے گی اگلے سال 1432 ہجری میں، تو میں یہ پرپوز کروں گا کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں 12 ربیع الاول کو جو اب تک بنائے تھے وہ ڈے آف پرائڈ کے طور پر، اب وہ بنائے اس کو ڈے آف ری اسسمنٹ. یعنی وہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ، ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے ٹیچنگ جو ہے، رسول اللہ کی جو باتیں اس میں سارے مسائل کا حل ہے، سارے پرابلم کا سلوشن ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پرابلم سالو نہیں ہو رہے ہیں؟ یعنی اتنے دھوم سے ہم اسپیچز دیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور دنیا کے سامنے یہ بولتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پیغمبر جو ہے وہ یعنی اس کے باتوں میں یونیورسل گائیڈنس ہے، ساری دنیا کے لیے رہنمائی ہے، ساری دنیا کے پرابلم کا سلوشن ہے. تو ہمارے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے پرابلم کیوں نہیں سالو ہو رہے ہیں؟ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگلا جو آئے 1432 ہجری میں 12 ربیع الاول، تو ہمیں کیا کرنا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ آنے والے 12 ربیع الاول کو وہ منائیں ایز اے ڈے آف ری اسسمنٹ.
محاسبہ کا دن، وہ سوچے کہ ہم کیا معاملہ ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ یعنی خود مسلمانوں کے اپنے کہنے کے مطابق، آپ مسلمان کوئی بھی اخبار لے لیجیے، کوئی میگزین لے لیجیے، کسی جلسے میں چلے جائیے مسلمانوں کسی بھی جلسے میں، تو وہاں آپ کو کمپلین کی زبان سنیں گے، آپ پروٹیسٹ کی زبان سنیں گے، آپ یہ کہا جائے کہ مسلمان تو سیج کی حالت میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کانسپریسی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس پر سوچنا، اسی کو میں کہتا ہوں ڈے آف ری اسسمنٹ. خود اپنے بارے میں سوچنا، خود اپنا محاسبہ کرنا. بطور یوم محاسبہ کو منائیں مسلمان اگلے ربیع الاول کو، یہ بالکل ضروری ہو گیا، ضروری. یعنی کب تک ہم یہ اس میں مبتلا رہیں گے، اس کنٹراڈکشن میں کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ سارے پرابلم کا سلوشن ہے، دوسری طرف ہم سب سے زیادہ بیکورڈ کمیونٹی بنے ہوئی ہے. خود مسلمان، میں تو نہیں مانتا یہ سب باتیں، یہ میری لینگویج نہیں ہے. میری لینگویج میں نہ تو کمپلینٹ ہے، نہ پروٹیسٹ ہے، نہ یہ سب باتیں ہیں. لیکن مسلمان خود اپنی زبان سے تو یہی کہہ رہے ہیں، مسلمان خود اپنی زبان سے تو یہی کہہ رہے ہیں. تو اپنی جو سوچ ان کی ہے اس کو لے کر کے انہیں میں کہوں گا کہ آگے جو ہے وہ یوم محاسبہ بنائیں، ڈے آف ری اسسمنٹ بنائیں، اور یہ سوچنے کے لیے کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم کہ رسول اللہ کے جو باتیں ہیں اس سے ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈے آف ری اسسمنٹ بہت زیادہ سنسیئر، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، بہت ہی سیریس معاملہ ہے. وی ہیو ٹیک اٹ ویری سیریسلی. یہ دنیا تو مذاق اڑاتی ہوگی کہ دیکھو مسلمانوں کو، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر جو ہے ساری دنیا کے پرابلم کا سلوشن بن کر آیا ہے، اور خود اپنے لیے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پرابلم سالو نہیں ہوئے. دنیا ظاہر ہنستی ہوگی کہ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک طرف تو اعلان کرتے ہیں اسٹیج پر کہ ہمارا جو پیغمبر ہے وہ رہبر عالم ہے، وہ ساری دنیا کے پرابلم کو سلوشن لے کر آیا ہے، اور خود اپنے بارے میں شکایتیں کرتے ہیں. تو کیسے مسلمان ہے یہ خود ہی کو محروم ہو رہے ہیں. وائی دے آر ڈپرائیوڈ کمیونٹی، وائی دے دیم سیلف آر ڈپرائیوڈ کمیونٹی. یہ ہے سب سے زیادہ سوچنے کی بات، سب سے زیادہ سوچنے کی بات. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 12 ربیع الاول کو مسلمان جو ہیں ڈے آف ری اسسمنٹ منائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سوچیں، ہم ریوائز کریں اپنے طریقے کو، اور اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا راستہ دکھائے، چلنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.